أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر سے ایک ہی سوال ہوتا ہے میرا، اور آپ لوگوں کے جوابات دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب تک جو پڑھا ہے یاد ہے یا بھول گئے ہیں، ٹاپکس یاد ہیں یا ٹاپک بھی بھول گئے ہیں، اور جو لوگ ان ٹاپکس کو ذہن میں رکھے ہوئے ہیں کیا وہ اس کو اپنے عمل میں لا رہے ہیں، کتنے پرسنٹ۔ چلیں بس آج کا یہ سوال ہوگا کہ اب بھی حسن اخلاق کے ہم نے آلموسٹ تقریباً 8 ٹاپکس کور کرے ہیں، یہ ٹوڈے از دا 8th ون۔ کتنے پرسنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اس پہ عمل شروع کیا ہے؟ کتنا پرسنٹ آپ کے عمل میں کوئی چینج آئی ہے حسن اخلاق سے ریلیٹڈ؟ ابھی تک ہم نے جتنے بھی ٹاپک پڑھے ہیں چیٹ پر لکھ کر بتائیں کتنے پرسنٹ۔ ماشاء اللہ، کسی نے لکھا اینگر مینجمنٹ 95%، ویری گڈ۔ 60%، بارک اللہ فیک، بہت اچھی بات ہے۔ یعنی اف یو آر ابو 50%، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ انٹینس ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے کے سارے مجھے 100% جواب دیں، ایون میں خود 100% نہیں ہوں، لیکن if you are trying your level best، میں اس آنسر میں پرسنٹ جاننا چاہتی ہوں۔ 50%، ویری گڈ، بارک اللہ فیک۔ 40%، یہ صرف اس لیے کہ ایک نظر آپ اپنے دل میں ڈالیں کہ ہم نے اپنی ایفرٹ شروع بھی کی ہے یا نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شاید ہم نے ابھی 10% سوچا ہوتا ہے کوشش کرنے کا، لیکن جب آپ لکھ رہے ہیں 40، 50، 60، اٹ مینس یو ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ، اور آپ کو پتا ہے کہ کتنے پرسنٹ ابھی تک میں نے کوشش کی ہے۔ الحمدللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، جو لوگ جواب نہیں دے رہے نہ دیں، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ابو 50% پہ لے کے جائے، یا منیمم 50% تو ہو، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہوگا 100% پہ۔ تو کوئی بھی ہم میں سے پرفیکشن پہ نہیں جا سکتا، لیکن ہمارا ٹارگٹ ہوگا نا کہ ہم 50% سے ابو جائیں۔ چلیں آج کا لیسن دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اب جو ہم ٹاپکس حسن اخلاق میں لے رہے ہیں دیز آر انٹینس ٹاپک۔ لاسٹ ٹائم ہم نے اینگر مینجمنٹ پہ بات کی تھی، آج ہم حسد، جیلسی پر بات کریں گے، اور یہ وہ ٹاپکس ہیں جو سب آپس میں ویل کنیکٹڈ ہیں۔ دیز آر آل ڈیزیزز آف دا ہارٹ، ڈیزیزز آف دا سول۔ اسکرین شیئر کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، اب چیٹ پہ لکھ کے بتا دیں سب کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ حسد جو ہے، آپ نے دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین کے اوپر کافی سارے آئیکونز آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بیسیکلی جس انسان کے اندر یہ والا ایموشن ہوتا ہے جیلسی کا، اس کو یا اس ایموشن کو ہم کہتے ہیں گرین آئی مانسٹر، یعنی یہ ایک مانسٹر ہے، اندر سے ہمیں کھا رہا ہوتا ہے۔ مانسٹر سے سب ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جو مانسٹر ہی کی طرح ہے، اور ہم خود اس سے نہیں ڈرتے، اور ہم سب کے دلوں میں یہ آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، کسی کے دلوں میں ٹھہر جاتی ہے، اور جن کے دلوں میں سٹے کر لیتی ہے پھر وہ ان کو سلو پوائزن دینا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے مزید بیماریوں کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں لوگ۔ تو جب حسن اخلاق کی ہم بات کرتے ہیں تو خلق میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، دس از ون آف them۔ اس لیے سوال جو کیا تھا، اب اس ٹاپک کو پڑھ کے سب نے کوشش کرنی ہے، یہ سٹارٹ ہی 50% سے کریں، یعنی کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ آپ کو کھا رہی ہے، صفایا کر رہی ہے۔ ابھی وہ احادیث دیکھیں گے جس میں کس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بیماری کے لیے یوز کیے ہیں. دیکھیں پہلی چیز تو کہ یہ ایک مرض ہے، مرض القلوب، جو دلوں کی بیماری ہوتی ہے اس میں سے ایک ہے. پھر یہ کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے اینگر کی بات کی تھی لاسٹ کلاس میں، غصہ، اینگر مزید آگے فردر سب کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو جن لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتا، جن کے اوپر غصہ کر رہا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے، وہ گرجز ہولڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے ان کے خلاف. غصہ انسان کو ایک ایسی کیفیت میں رکھتا ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہی از ہیٹنگ اپ، اندر سے ایک آگ ہے، اور اس آگ کی حالت میں انسان صحیح فیصلے نہیں کرتا، دماغ صحیح مشورہ نہیں دیتا. تو انسان اپنے آس پاس کے تعلقات جو ہوتے ہیں ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے تعلقات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں، اور جن کو وہ بالکل ڈس لائک کرتا ہے ان کے لیے گرجز ہولڈ کرتا ہے، کینہ رکھتا ہے، رینکر اس کے دل میں آ جاتا ہے. اور یہاں سے پھر فارمیشن شروع ہوتی ہے جیلسی کی، حسد کی. جن کے لیے وہ گرجز رکھتا ہے پھر انہیں دیکھ دیکھ کے کیا ہوتا ہے، وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ان لوگوں کو کوئی چیز مل جائے یا وہ انہیں کوئی کامیابی مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں اس کو برا لگتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں کسی کے لیے، اور وہ شخص بیمار ہو جائے یا اس کی جاب چلی جائے یا اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی کوئی پرابلم ہے وہ چلا جائے، تو جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے وہ فوراً کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، بہت اچھا ہوا، اس کو تو سزا ملنی چاہیے تھی، دیکھو اللہ اسے دکھا رہا ہے، میرا بدلہ اللہ اس سے لے رہا ہے. جہاں اس قسم کی فیلنگز آئے نا آپ کے دل میں، آپ الرٹ ہو جائیں کہ یو آر بینگ جیلس، آپ نے یہ بیماری آپ کے دل میں آ چکی ہے، اور آپ پورا اپنا کنٹرول اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں بجائے یہ کہ آپ اس کو نکالیں. یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈونٹ ہاربر گرج اگینسٹ ون another. یہ جو گرجز پالتے ہیں نا آپ اپنے دلوں میں کینہ، یہ بہت خطرناک ہے، یہیں سے حسد آتی ہے. تو پھر کس چیز کے بارے میں منع کیا، یہ ڈونٹس ہیں. گرج یعنی کینہ نہیں رکھو ایک دوسرے کے خلاف، نور جیلسی حسد نہیں رکھو، نور انمیٹی، اور کوئی دشمنی یا نفرت نہیں پالو. اینڈ ڈونٹ شو یور بیکس ٹو ون another. ہمیں تو ایک دوسرے کی سپورٹ بننا ہے نا، ایک دوسرے کے خلاف کام نہیں کرنا. اینڈ بیکم ایز فیلو برادرس اینڈ سلیوز آف اللہ. یعنی ہم سب آپس میں ایمان کی وجہ سے بہن بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، مطلب یہ ایک اخوت ہے ہم سب کے درمیان، سارے مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. And it is not lawful for a Muslim to avoid speaking with his brother beyond 3 days. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا is not lawful. اب یہ ساری احادیث ہم پڑھتے ہیں، آئی تھنک سب نے اس حدیث کو پہلے بھی پڑھا ہوا ہوگا، لیکن اس میں سے آپ نے انڈر لائن کرنے کہ ڈونٹس کیا ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو بہترین بنا رہے ہیں، یا یہ کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، تو یہ وہ کام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ نہیں کرنا. اور پھر بھی اگر ہم کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہماری نماز بہت اچھی ہے، ہمارے روزے بہت اچھے ہیں، ہم تو تہجد میں بھی اٹھ کے عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر سے کہوں گی، حقوق العباد جو ہے وہ دیٹ از دا موسٹ سیریس میٹر. اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق جب تک کہ وہ معاف نہیں کریں معاف نہیں ہوتے. تو یہ ساری چیزوں سے ہم نے ہر حال میں بچنا ہے. پھر ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا who are the best people. دیکھیں صحابہ کے سوالات کتنے اچھے ہوتے تھے نا، کہ جو اپنی زندگی کا ان کا ایک ایم ہوتا تھا کہ ہم نے یہ بننا ہے، ایسا بننا ہے، تو وہ اس کی عملی مثال پوچھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں ایک بیسٹ پرسن بننا چاہتی ہوں تو کس ڈیفینیشن کیا ہے بیسٹ پرسن کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا the one with a clean heart and truthful tongue. جس کا دل صاف ہو اور زبان سچی ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم was then again asked that a truthful tongue is understandable. یہ بات تو سب کو پتہ ہے، زبان سچی ہے تو وہ انسان اچھا ہوگا. But what does a clean heart mean? اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، It is the heart of one that is pious, pure and is free of sin, transgressions, hatred and hasad. اب دیکھیں کتنی ساری چیزیں ہیں جس میں ہم غور کریں تو ہمارا دل جو ہے وہ صاف ہو کیسے سکتا ہے اگر اس میں حسد موجود ہے. ٹھیک ہے ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں، وہ بات سمجھ میں آتی ہے، فری آف سن، کہ ہم کسی کو، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں کسی کو مار تو نہیں رہی، میں کسی کو برا بھلا تو نہیں کہہ رہی، میں کسی کے ساتھ کوئی اس کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی، میں نے کیا گناہ کیا ہے، آئی ایم فری آف سن. لیکن اگر دل کے اندر حسد لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر دل صاف نہیں، اور اگر دل صاف نہیں ہے تو پھر ہم اپنا وہ جو ٹارگٹ ہے کہ وی وانٹ ٹو بی بیسٹ پرسن، وہ ہم اچیو نہیں کر سکتے. تو حسد کیا ہے، اب اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں. بیسیکلی ایک زہر ہے، پوائزنس ہیبٹ ہے، ایسی ہیبٹ ہے کہ مطلب انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور یہ ایک خطرناک عادت ہے. یہ خطرناک عادت بعد میں اسپریچول ایلمنٹ بن جاتی ہے، روحانی طور پہ بیمار ہو جاتا ہے وہ انسان. اٹس اے سکنس. حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیماری کہا. Jealousy is not only a sin but the most destructive emotion. سب سے بربادی پھیلانے والا ایموشن jealousy ہے، اور this is a sickness. A jealous person wishes evil for others. دیکھیں نا اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ ہمیشہ اگر آپ کے دل میں jealousy آئے گی تو آپ کو دوسروں پہ کوئی مصیبت کا آنا اچھا لگے گا. You wish evil. And a jealous person is happy if misfortune befalls on others. کسی کے اوپر بھی کوئی پرابلم آئی اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو بس اسی وقت آپ الرٹ ہو جائیں، ایک بیپ آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ یہ آپ جیلسی کا شکار ہو گئے. پراپر ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ جیلس پرسن وہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ his brother has something that he does not. سامنے والے کے پاس وہ کچھ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. And then he wishes that he had it too. کہ میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے. تو یہاں تک اگر بات ہے تو this is عربک میں اس کو غبطہ بولتے ہیں. یہ پرابلمٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے، غور سے اس چیز پہ غور کریں کہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن آپ کے نیبر کے پاس ہے، یا سپوز آپ کے کزن کے پاس ہے یا آپ کے فرینڈ کے پاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا وش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے. اگر اتنا ہے تو اٹ مینس یو آر ناٹ جیلس، یہ غبطہ ہے. If he wishes that the blessing would be taken away from them، جہاں پہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سامنے والے کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس سے چلی جائے، اس کو کیوں مل گئی، یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، بس دس از دا ڈسٹرکٹیو جیلسی. یہ اس کی پراپر ڈیفینیشن ہے کہ آپ سامنے والے کے پاس سے چاہتے ہیں کہ وہ چیز چلی جائے. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے پاس سے چلی جائے اور میرے پاس آ جائے، لیکن دس از انکمپلیٹ. ڈیفینیشن کمپلیٹ ہوتی ہے جب if he sees that his brother has something that he already has. بہت سے لوگ ہیں جو بہت خوبصورت ہیں، ان کے پاس آلریڈی خوبصورتی ہے، کسی کے پاس بہت دولت ہے آلریڈی، اور جس کو وہ پسند نہیں کرتے اس کے پاس بھی اتنی ہی دولت آ جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اب وہ یہ کہے گا نہیں اس سے چلی جائے اور میرے پاس آ جائے، میرے پاس تو آلریڈی ہے. بس جب اس نے یہ بات سوچی کہ اس کے پاس سے یہ چیز چلی جائے، دس از جیلسی. ٹھیک ہے، تو if he already has something even then he wishes that the blessing would be taken away from them. This is حسد، destructive jealousy. امید ہے کہ یہ ڈیفینیشن سب کو یاد رہے گی. پھر جب یہ جیلسی دل میں آ جاتی ہے تو دل اور دماغ آپس میں ہمیشہ ایک بہت اسٹرانگ کنیکشن، ایک بانڈ رکھتے ہیں. تو نہ صرف یہ دل سے دماغ تک پہنچتی ہے، دماغ کے سکون کو ختم کرتی ہے،
بلکہ جو اس کا سب سے خطرناک معاملہ ہے، یا اس کے کانسیکوینسز ابھی ہم دنیاوی طور پہ ہم سب کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے خطرناک چیز ہے کہ یہ انسان کے ایمان کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہے. یور فیتھ از بینگ ڈسٹربڈ، یور فیتھ از اپسیٹ اینڈ یو ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. کیا ہوتا ہے کہ when a person gets jealous to another person, he thinks that Allah has not fair enough with him. جیسے کسی کو کچھ ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنی عبادت کی، اتنی دعائیں کی، اور کیا کچھ میں نے نہیں کیا اور مجھے وہ چیز نہیں ملی، اور اس کو مل گئی جو کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس نے ایسے اس کے لیے دعا بھی کی ہوگی، اور وہ تو اس کا ڈیزرو ہی نہیں کرتا، اس کے لیے تو یہ چیز ہونی نہیں چاہیے، مجھے ملنی تھی اور اللہ تو نے اس کو دے دی. اور ہم کہتے ہیں اللہ سے دس از ناٹ فیئر. یہ ایگزیکٹلی وہ چیز ہے جو شیطان نے کی تھی. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا اور اس کے بعد سب سے کہا انہیں سجدہ کرو، تو پھر شیطان نے کیا کہا تھا؟ اس نے اللہ کو کہا یو آر ناٹ فیئر ود می، تمہاری وجہ سے میں اس سجدے سے انکار کر رہا ہوں. یہ جملہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بولا تھا، اے اللہ تیری وجہ سے، نہ تو مجھے یہ حکم دیتا اس کو سجدہ کرنے کا، اور نہ میں تیری نافرمانی کرتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ از ناٹ فیئر، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا ایمان ہے. شیطان کا کیا ایمان نہیں تھا اللہ پہ؟ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کو تو پتا تھا اللہ کے وجود، اس کی عبادت، اس کے احکامات پہ عمل سب کچھ کرتا تھا، لیکن اس کا فیتھ سب ختم ہو گیا. کس وجہ سے؟ جیلسی کی وجہ سے. تو جب ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا، میں ڈیزرو کرتی تھی وہ نہیں، اللہ از ناٹ فیئر، تو ہمارا جو ایمان ہے وہ پھر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا there has come to you the disease of the nations before you. یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو اقوام میں پائی جاتی تھی، قوموں میں. کیا ہے وہ؟ jealousy and hatred. اور وہ قومیں برباد ہو گئیں اس بیماری کی وجہ سے، پوری قوموں میں ڈاؤن فال آ گیا. this is the shaver, destroyer. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I don't say that it shaves hair but that it shaves faith. یہ ایمان کا صفایا کر دیتی ہے. شیونگ کیسے؟ شیونگ مشین چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کس طرح ہیئر شیو ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے دین کا صفایا ہو رہا ہوتا ہے اس بیماری کی وجہ سے. پوری قوموں کے اوپر بربادی آئی اس بیماری کی وجہ سے، کیونکہ یہ بیماری جو ہے نا وہ اکیلی نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں لے کر آتی. جیسے ہم کو فلو ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس نزلہ زکام ہے، ناک تک رہے گا، نہیں، آپ کی پوری باڈی میں پین شروع ہو جاتا ہے. تو jealousy also gives birth to so many other sins like backbiting. جب آپ کسی سے jealous ہوتے ہیں، آپ کسی پارٹی میں گئے، وہاں پہ ٹاپک کوئی نکلا، اب جس کو آپ پسند نہیں کرتے، جس سے آپ jealous ہیں، اس کے بارے میں سپوز بات شروع ہوئی، آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے اور آپ فوراً سب کے بیچ میں بیٹھ کے جس حد تک ہوگا اس کی خوب برائیاں کریں گے. آپ کو لگے گا مجھے بڑا سکون مل رہا ہے، آج میں سب کو بتاؤں کہ فلاں جو ہے وہ ایسی ہے، کیونکہ آپ اس سے جیلس ہیں، تو آپ اس کے امیج کو خراب کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اس سے آپ کو سکون مل رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے جب اس سے بھی بات نہیں بنتی، کوئی کہتا ہے نہیں ایسا تو نہیں ہے، تم اس کے بارے میں غلط کہہ رہی ہو اور وہ ایسی نہیں ہے. بہت سے لوگ بیک بائٹنگ سے اگلے اسٹیپ پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ الزامات شروع کر دیتے ہیں، نہیں اس نے تو میرے ساتھ ایسے کیا تھا، فلاں کے ساتھ وہ یہ کر چکی ہے. پھر نیکسٹ اسٹیج سلینڈرنگ پہ جاتی، بہتان تراشی جسے بولتے ہیں، اکیوز کرنا کسی پہ، یا جھوٹے بہتان لگانا. مطلب ایکسٹریم لیول پہ ایک جیلس پرسن جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کے امیج کو گرانا چاہتا ہے، اس کی بیک پہ، اس کی امیج کو اسپوائل کرنے کے لیے. تو جیلسی صرف دل تک نہیں رہتی، وہ ایکشن بن کے باہر نکلتی، اور وہ ایکشنز بہت خطرناک ہوتے ہیں. ڈائمینشنز آف جیلسی اگر ہم دیکھیں تو جیلس پرسن جو ہوتا ہے لازمی بات ہے، یعنی میں آپ کو اس پہ گارنٹی دے رہی ہوں کہ 100% اس انسان کی بیک بائٹنگ کرتا ہے جس سے وہ جیلس ہوتا ہے. ہم نے سنز آف دا ٹنگ شروع کی کلاسز میں ڈسکس کیے تھے کہ بیک بائٹنگ، سلینڈرنگ، موکنگ، ریڈیکیولنگ سب چیزیں کتنی خطرناک ہیں. تو اس جیلسی کی وجہ سے آپ مزید ایک خطرناک بیماری کا شکار ہیں. 100% گارنٹی ہے
ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جیلس پرسن بیک بائٹنگ نہ کرتا. پھر اینگر ہی تو ہے جو اس نے اس کے دل میں جیلسی لے کر آیا. اگر آپ ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ آپ سب لوگ ہم سب لوگ 50% 40% کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اینگر مینجمنٹ آ جائے. اینگر مینج اگر آپ نے واقعی کر لیا تو یہ جیلسی بھی آپ کی چلی جائے گی. لیکن اگر جیلسی بھی رہی تو اٹ مینس کہ پھر آپ کا اینگر بھی ختم نہیں ہوا اور آپ کا وہ اینگر جیلسی کو مزید پروموٹ کرتا چلا جائے. پھر اسی طریقے سے جو لوگ پھر دل کی جیلسی تک نہیں رہتے، ایکشنز باہر آتے ہیں، تو ایکشن میں زبان سے تو بیک بائٹنگ ہوتی ہے، دماغ سے پلاٹنگ ہوتی ہے، اور ایکشن سے ڈیسیونگ ہوتی ہے. پھر ہم اس شخص کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم اس کے خلاف کوئی سازش تیار کرتے ہیں، ہم اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے گروپنگ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اسکیمنگ کرتے ہیں، اور بعض کیسز میں وائلنس تک نوبت جاتی ہے. اسپیشلی گھروں میں جو ابیوز ہوتا ہے اس میں جیلسی ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. ایون لوگ کرائم کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی مزید اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ جیلسی کی ڈائمینشنز ہیں. مطلب ایک انسان کو، ایک اچھے بھلے نارمل سے انسان کو ایک کرمنل بنانے کے لیول تک جیلسی لے کے جاتی ہے. اور کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ اس انسان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہمارے دلوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے ہمارے ہارٹ میں اگر ایمان ہے تو. لیکن جیلسی اس کو شیو کرتی ہے، ختم کرتی ہے، صفایا کرتی ہے. وہ دل کبھی صاف ہی نہیں رہتا. اور یہ آپ کے سامنے احادیث ہیں کہ فیتھ اینڈ اینوی ڈونٹ گو ٹوگیدر ان دا ہارٹ آف اے سرونٹ. ہو نہیں سکتا کہ جیلسی آپ کے دل میں اسٹے کر رہی ہے اور ایمان بھی ہے. وہ ایمان کو صفایا کر دے گی. پھر اسی طرح دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات کہی، by the one in whose hands is my soul, none of you believes until he loves for his brother what he loves for himself. ہمارے ایمان کی یہ کنڈیشن ہے، ایک چیک ہے. سب آپ نے اپنے دلوں میں دیکھیں اس چیک کو. جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیا ہم دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ دیکھیں، none of you believes، یعنی اس کا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو جو جیلس پرسن ہے وہ تو ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ جو چیز میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہ ہو، تو اس کا ایمان کیسے مکمل ہوگا؟ تو ایمان اور جیلسی کا بہت گہرا کنیکشن ہے اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ صرف ایک ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم کہیں ہاں میں جیلس ہوتی ہوں، میں غصے میں ہوتی ہوں، کبھی کبھی مجھے حسد ہو جاتی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا کر بیٹھتی ہوں. نہیں، your ایمان، your faith is being shaped. سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور صرف سورہ الزخرف نہیں، قرآن میں جگہ جگہ پہ ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس طرح سے بنایا ہے. ہم سب انسان، لگتا بظاہر یہی ہے نا، ہم سب انسان ہیں، ایک ہی اسپیشیز میں سے ہیں. ایک کا جو بات آتی ہے تو وہ دین ہے، دین ایک ہے، شریعت، رسول، کتاب. لیکن ہر چیز میں یونیفارمٹی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. ڈفرنس ہر جگہ آپ کو وہ فرق نظر آتا ہے. کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کسی کے پاس ذہنی صلاحیت بہت زیادہ ہے، کسی کے پاس بالکل نہیں ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس بالکل ہی نہیں ہے. It is we who portion out between them their livelihood in this world. جو ہمارا رہنا بسنا اٹھنا بیٹھنا جو بھی ہمارے روزگار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کر رکھا ہے لوگوں کے بیچ میں. اور اللہ کہتا ہے and we raise some of them above others in ranks. فضیلت دے رکھی اللہ نے بعض کو بعض پر. کیوں؟ so that some may employ others in their work. ورنہ تو پھر سب بادشاہ ہی بن کے بیٹھے ہوتے. کسی کو، ہر بادشاہ اپنا کام خود کر رہا ہوتا، اس کے پاس کوئی سرونٹ نہیں ہوتا، کوئی کیبنٹ نہیں ہوتی، کوئی منسٹرز نہیں ہوتے. سب کہتے ہم تو کنگ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کریں گے. تو جب ایسے حالات ہوں تو پھر دنیا کیسے چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ ڈویژنز رکھی ہیں، ڈفرینسز رکھے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فلاں شخص کو ہم پہ فضیلت دیے تو اب ہم اس سے جیلس ہونا شروع ہو جائیں.
کیونکہ جیلسی ایک ایسی چیز ہے جس نے اس کے نقصانات مطلب انبیاء تک پہنچے. ان گھرانوں میں بھی ایسا ہوا، جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں اچھی پیرنٹنگ سے تو بہترین بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب کسی کے گھر میں نبوت ہو تو اس کی تو نسلوں تک نبوت ہی آگے جاتی ہے اور نیک لوگ ہی آگے جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کون تھا؟ نان بلیور تھا. کیا نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جب اپنی قوم پہ دعویٰ کیا تو کیا اپنے بچے کی صحیح پیرنٹنگ نہیں کی ہوگی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی کس کا ساتھ دیتی تھی؟ ہومو سیکسولیٹی والے لوگوں کا. کیا ایک شوہر اپنی بیوی کو صحیح تعلیمات نہیں دیتا تھا؟ تو اس طرح کے اگر ہم دیکھیں واقعات، تو جیلسی جہاں پر بھی ہوتی ہے یا جو دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ انسان سے کیا کچھ نہیں کراتی. سب سے پہلا، جب سے ابھی ہم نے شیطان کی بات کی، فرسٹ سن، پہلا گناہ جو شیطان نے کیا وہ کیا تھا؟ اتنی عبادت کرنے کے بعد اللہ کی نافرمانی، سجدے سے انکار، اور صرف اس بات پہ کہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہے، اور اللہ نے اس کو نالج دے دی اور نالج کی بنیاد پہ مجھ سے کہا کہ میں اس کو سجدہ کر دوں. آؤٹ آف جیلسی. اور رجیم بن گیا وہ. پہلا قتل جو دنیا میں ہوا، فرسٹ مرڈر، قابیل نے حابیل کو قتل کیا. کیا وہ آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھے؟ ایک پیغمبر کی اولاد نہیں تھے؟ پہلا انسان جو دنیا میں آیا، اللہ تعالیٰ سے جنت سے نالج لے کے وہ دنیا میں پہنچا، اور وہ نالج اس نے اپنے بچوں میں کیا ٹرانسفر نہیں کی؟ کیسے ان کا بیٹا قاتل بن گیا؟ تو بہت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بربادی لاتے ہیں، اور اس بربادی میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو انبیاؤں کے گھروں میں پلتے پھولتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے اس حد تک جیلس ہوئے کہ ایک چھوٹے سے بچے تھے جس وقت یوسف علیہ السلام، اور وہ ان کو کنویں میں پھینک کر آ گئے. یعنی وہ اپنی نظروں کے سامنے انہیں برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس حد تک جیلسی کا لیول تھا. اور یہ ایک میں نہیں تھا، وہ سارے بھائی جیلس تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ، انہیں لگتا تھا کہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہیں، سارے لوگ ایک نبی کی آمد کا، اہل کتاب انتظار کر رہے تھے، اور وہ جو حالات تھے اس وقت، جو جنگیں چل رہی تھیں اس وقت، وہ سب لوگ چاہتے تھے کہ کوئی آئے جو اس جنگوں کو ختم کرے اور ہم سکون کی زندگی گزاریں. اور جب وہ نبی آیا تو اس کو ریجیکشن ملی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں صاف صاف حسد کا ورڈ یہاں پہ یوز کرتے ہیں اس آیت میں. سورہ البقرہ کی آیت وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق. حسد کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہاں استعمال کیا ہے کہ many of the people of the scripture wish they could turn you back to disbelief after you have believed. یعنی وہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنانا چاہتے ہیں. کیوں؟ out of envy from themselves. حسد کی وجہ سے. after the truth has become clear to them. ان کو حق نظر آ چکا تھا، لیکن انہوں نے آپ کو کیوں ریجیکٹ کیا؟ صرف حسد کی وجہ سے. تو یہ چیز دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوئی اور نہ کبھی ختم ہوگی. اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں کہ یہ ڈیولپ ہی کیسے ہوتی ہے. اور یہ ڈفرینٹ مطلب پرانے جو اسلاف ہیں، اسکالرز نے یہ کچھ ریزنز بتائے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر جیلسی ڈیولپ ہوتی ہے. اس میں سب سے پہلی چیز اینمیٹی، یعنی جب ہم کسی کے خلاف دل میں ایک دشمنی، ایک نفرت پال لیتے ہیں. ون ہیز این animosity فار اے پرسن اور گروپ. ضروری نہیں ایک ہی انسان کی، بعض دفعہ ہمیں تعصب جسے ہم کہتے ہیں، ہمیں کسی قوم سے نفرت ہو جاتی ہے، ہمیں کسی گروپ سے نفرت ہو جاتی ہے، ہمیں کسی فرقے سے نفرت ہو جاتی ہے، ہمیں کسی جگہ کی کمیونٹی سے نفرت ہو جاتی ہے، کوئی زبان بولنے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ ایک شخص کی بات نہیں، 1 to 1. اور ایسا ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب
ہم ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں, ہم ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیلسی. آف کورس پھر ہم ان سے جیلس ہوتے ہیں. اگر وہ قوم ہم سے اوپر چلی جائے, یا وہ گروپ ہم سے اوپر چلا جائے, یا وہ کچھ بہتر کر کے دکھا دے, ہم اس سے فوراً جیلس ہو جائیں گے. اور اس کو ہم اکثر تعصب کا نام دیتے ہیں. پھر ایمبیشن. بہت سے لوگ بہت ایمبیشیس ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ایمبیشیس نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن کچھ ایمبیشن زندگی میں ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ اس میں لیگ پولنگ کرتے ہیں. آپ اوپر جا رہے ہیں, آپ کی ایمبیشن ہے, آپ یہ بننا چاہتے ہیں, آپ یہ کرنا چاہتے ہیں, یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ وہ سب کر رہے ہیں, کرتے کرتے کوئی آپ کے برابر آ گیا, تو آپ کو, یا کوئی آپ سے آگے نکل گیا, آفس میں کسی کی پروموشن ہو گئی. چلیے ساتھ ساتھ ایگزامپلز بھی لے لیتے ہیں. دونوں ایک ہی لیول پہ, یعنی سیم گریڈ پہ کوئی لوگ کام کر رہے ہیں, ایک کو پروموشن مل گئی, دوسرے کو نہیں ملی. یا کسی نے 5 سال جاب کی اور کسی نے 2 سال جاب کی, 2 سال کے ایکسپیرینس پہ اس کی پروموشن ہو گئی کیونکہ اس نے کام بہترین کر کے دیا, اور 5 سال والے کی پروموشن نہیں ہوئی. دونوں ایمبیشیس ہیں, دونوں کا ٹارگیٹ تھا ہمیں اس ڈپارٹمنٹ کا سینئر مینیجر بننا ہے. اب جس کی پروموشن ہوئی وہ تو ظاہر ایفرٹ کر رہا ہے, لیکن جس کی نہیں ہوئی اس کی ایمبیشن پیچھے رہ گئی. اٹ ہرٹس اے پرسن ٹو سی سم ون ایلس اہیڈ. اب کیا ہوتا ہے؟ وہیں پہ جیلسی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جب جیلسی شروع ہوتی ہے تو بہت, یہ تو میں نے خود جاب کی آفس میں, اور اس کو ہم اکثر کہتے ہیں نا آفس پالیٹکس, پروفیشنل جیلسی. پروفیشنل جیلسی کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی کی پروموشن برداشت نہیں کر سکتے. پھر وہاں گروپنگ شروع ہوتی ہے, اور وہ سب مل کے پلاٹنگ کرتے ہیں کہ یہ شخص جس کی پروموشن ہوئی ہے اس کو مینجمنٹ کی نظروں میں گرانا ہے. بہت سے لوگ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, آفیسز جابس سے مطلب نکال دیا جاتا ہے بعض کو, ان کے پیچھے ایسی پلاٹنگ ہوتی ہے, ایسی لابنگ ہوتی ہے, مل کے سب ایسے گروپنگ کر کے کسی شخص کے خلاف جھوٹے مطلب کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہوتا, لیکن وہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ اس کو جاب سے ہی نکلوا دیتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا چیز چل رہی ہے؟ جیلسی. بہت سے لوگ اتنے ایروگینٹ ہوتے ہیں. دیکھیں, ایمبیشیس ہونا ایک الگ چیز تھی, ایروگینس کی مثال تو آپ کو وہاں ملے گی جن کے پاس آلریڈی سب کچھ ہے, اور وہ اتنے ایروگینٹ ہیں, بہت ہی پراؤڈ ہیں کہ ان کے پاس دولت بھی ہے, بیوٹی بھی ہے, اور ہائی سٹیٹس ہے, اور ہر چیز ان کے پاس ود ابنڈنس ہے. ایسے میں اگر کوئی اور شخص ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے ایکول ان کے لیول پہ, یا ان سے آگے بڑھ جائے, تو ان سے برداشت نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ہر وقت اپنی گردن اکڑا کے چلتے ہیں کہ ہم سب سے اوپر ہیں, اور وہ سب کو اپنے نیچے دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی نیچے والا ان کے برابر آ جائے, ان سے برداشت نہیں ہوتا. دیکھیں ہمارے اپنے گھروں میں کیا ہوتا ہے, ایک جنگ چلتی ہے. ہم اسپیشلی میں خواتین کی اگر مثال دوں, تو ہمیں گھروں کی اتھارٹی دی گئی ہے نا, اس گھر کی اتھارٹی کو جب کوئی دوسرا آ کے شیئر کرتا ہے تو وہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے. اس میں ریزن کیا ہوتا ہے؟ ایروگنس. کیونکہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس گھر پہ میرا حکم چلے گا, اور اگر اب سامنے والے نے آ کے اس میں کچھ کوشش کی اور اس کی اتھارٹی کو شیئر کیا, تو وہ وہیں پہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو دس از واٹ ایروگنس. پھر ایروگنس کا اگلا لیول ہوتا ہے ڈیزائر فار پاور. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے اندر بہت اچھی لیڈرشپ سکلز ہیں, ہم بہت ٹیلنٹڈ ہیں, اور ہم دوسروں سے بہت مختلف ہیں, ہمارے اندر کچھ ایسی سکلز ہیں جس کی بنا پہ ہمارے پاس پاور ہونی چاہیے. ایسے میں وہ لوگ جیلس ہونا, آئی تھنک ان کیسز میں جیلسی جو ہوتی ہے وہ استغفر اللہ شیطان 90% کیسز میں ان لوگوں کے دلوں میں جیلسی ڈالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ پاور بس ہمارے پاس رہے, کبھی کوئی ہم سے اوپر نہیں جائے. ایسے میں کیا ہوتا ہے, وہ دیکھتے رہتے ہیں, کوئی پروجیکٹ ورک ہے, کوئی کمیونٹی ورک ہے, یا گھروں کے ہی اندر آ جائیں, کسی بھی جگہ, ورک پلیس پہ, گھر پہ, رشتوں میں, ہر جگہ پہ وہ اس پاور کو بس اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کے آس پاس صرف وہ لوگ رہیں جو یس مین ہوتے ہیں, جو ہر وقت ان کی ہاں میں ہاں ملائیں, خوش آمدی جنہیں بولا جاتا ہے. اور وہ اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو قریب بھی نہیں آنے دیتے
کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ کل کو کہیں وہ ان کی پاور ان سے چھین نہ لیں. یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ جیلسی ہوتی ہے. ایسے میں اگر کوئی شخص بھی ان کے قریب آ جائے وہ اس سے فوراً جیلس ہو جاتے ہیں. قریب آنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ بہت اسکلفل ہیں, آپ کو کوئی کام دیا گیا, آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, ایسے میں آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا آ جاتا ہے, یا آپ کے گھر میں کوئی نیا فرد ایسا آتا ہے, کوئی نیا رشتہ آپ کا ایسا بنتا ہے, آپ جیلس ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے, اس میں تو بہت ہی اسکلز ہیں, تو آپ کو یہ لگتا ہے کل کو میری پاور اس کے پاس چلی جائے گی. وہ اچھا بھلا رشتہ صرف اس جیلسی کی وجہ سے کبھی ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا, ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ والا جو کاز ہے مجھے بہت اچھا لگا, اسٹانشمنٹ. اس کو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ جیلسی یہ بھی ہوتی ہے. یہ کیا ہے کہ سم ٹائم اے پرسن فیلس اسٹانشڈ, یعنی حیران ہو جاتا ہے ایک انسان, دیٹ another person could do better than him. اسپیشلی یہ وہاں ہوتا ہے جہاں جو ہمارے نیچے کے لوگ ہیں وہ کچھ ایسا کر بیٹھے جو ہم آلریڈی کر رہے ہیں, یا ہم سے بھی آگے نکل جائیں. تو پھر ہم کیا ہوتا ہے, شی فیل سرپرائز, ہاؤ کم دیٹ پرسن بیکیم سو رچ, سو سکسیسفل, سو پاپولر. مطلب بہت سے ایسے لوگ ہیں, اس میں صرف ورک پلیس نہیں, ہم اپنے گھر پہ ہی بات کر لیتے ہیں. جیسے ہمارے اکثر ہوتا ہے غریب رشتے دار, اب ہم لوگ جو ہوتے ہیں ان سے جیلس نہیں ہوتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو آلریڈی بہت کچھ سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ان سے زیادہ پیسہ ہے, یا ہمارا گھر ان سے زیادہ اچھا ہے, یا یہ کہ ہمارے بچے ان سے زیادہ قابل ہیں. یہی سارے مقابلے بازی ہوتی ہے نا رشتے داریوں میں. اب سپوز کہ وہ ایک چھوٹے سے لیول سے ایک دم ان کی ترقی ہو گئی, ان کے بچے آپ کے بچوں سے زیادہ لائق نکل آئے, ان کے کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گئے, یا ان کی جاب اچھی جگہ ہو گئی, انہوں نے آپ سے اچھا گھر بنا لیا. اب یہ جو اسٹانشمنٹ ہے یہ آپ کو جیلس کر دیتی ہے. ارے وہ تو کل میرے پاس آتی تھی, وہ مجھ سے, میں اسے اکثر قرض دیا کرتی تھی, اور آج اس نے مجھ سے بھی زیادہ اچھا گھر بنا لیا. اور وہیں جیلسی شروع ہو جاتی ہے. مطلب ہمارا دماغ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کوئی انسان جو لو لیول پہ ہے وہ ہائی لیول پہ جا سکتا ہے. اور اس اسٹانشمنٹ میں ہمیں جیلسی ہوتی ہے. مطلب ہم کہتے ہیں نہیں, جو جس لیول پہ ہیں وہ وہیں رہیں. اور ان سب چیزوں کے پیچھے انسیکیورٹی بہت بڑا ہاتھ ہے. فیئر, مطلب چاہے وہ پاور کا کیس ہو, ایروگنس کا کیس ہو, اسٹانشمنٹ والا کیس ہو, ایمبیشن والا کیس ہو, ان سب چیزوں کے پیچھے فیئر ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے کہیں وہ چھن نہیں جائے, میں ہار نہیں جاؤں. ہر وقت ہم ایک گیم کھیل رہے ہیں جس میں ہم نے ہارنا نہیں ہے. اس فیئر کی وجہ سے کہ میں نہیں ہار جاؤں, ہم لیگ پولنگ کرتے رہتے, کسی کو اپنے برابر نہیں آنے دیتے, کسی کو اپنے سے آگے نہیں جانے دیتے, کسی کی سکسیس, کسی کی اچیومنٹ ہم سے کبھی برداشت نہیں ہوتی. تو یہ ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ ہمارا خوف, فیئر. اور سب سے لاسٹ میں چیز ہے ایول نیچر. اس میں پھر کوئی کاز نہیں آئے گا. یہ پھر ایک ایسی چیز ہے جو کہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں, جیسے ہم نے اینگر مینجمنٹ پہ بات کی تھی کہ بعض بچے سے گھر کے ماحول میں پرورش پاتے ہیں کہ ان کی نیچر ایول ہو جاتی ہے, ماں باپ کی لڑائیاں دیکھیں, یا پھر ماں باپ نے توجہ نہیں دی اور ایسے ماحول میں وہ بڑے ہوئے, تو ان کو پوری دنیا سے نفرت ہوتی ہے. وہ جو ہم نے, یاد ہو اگر آپ کو, جو انر ایگریشن اور پیسو ایگریشن ڈسکس کیا تھا, تو مطلب وہ نیچر میں ہی ایولنس شامل ہو جاتی ہے, ایول نیچر. اور جب نیچر ایول ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کوئی ریزن نہیں ہوتا جیلسی کا, بس ہر انسان برا لگتا ہے. سم پیپل جسٹ ڈونٹ لائک ٹو سی ادرس ہیپی, انہیں دوسروں کا خوش ہونا برا لگتا ہے, کسی کو کچھ مل جانا, کوئی سکسیس مل جانا برا لگتا ہے, اور they want to see the whole world in misery and difficulty except their own selves. اور یہ تو سب سے ہی خطرناک بات ہے. اگر ایول نیچر ہے, اٹ مینس کہ ملٹیپل بیماریوں کا شکار ہے ان کے دل. اسی لیے ابو داؤد کی حدیث ہے کہ beware of jealousy, for verily it destroys good deeds the way fire destroys wood. ایک لکڑی میں ایک میچ سٹک کے اوپر آپ آگ جلاتے ہیں, سیکنڈز میں وہ پوری میچ سٹک ختم ہو جاتی ہے, آگ اسے کھا جاتی. اسی طرح سے جو بھی ہم اچھی نمازیں پڑھ رہے ہیں, اچھے روزے رکھ رہے ہیں,
لوگوں کے کام آ رہے ہیں, صدقہ خیرات کر رہے ہیں, بہت کچھ اچھا کر رہے ہیں, تسبیح ذکر, لیکن وہ سارے گڈ ڈیڈز ہمارے ایک ایک کر کے, جیسے اسٹک کو امیجن کریں, جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی ہے آگ, وہ کیسے اسٹک ٹیڑھی ہوتی ہے, نیچے کی طرف جھکتی ہے, اور پھر وہ راکھ بن کے ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے, سب ختم. ایسے یہ فائر جیلسی کی ہمارے گڈ ڈیڈز کو ختم کرتی ہے. اب اسپیشلی یہاں پہ میں سوشل میڈیا کی بات کرنا چاہوں گی, جس میں ہم جیلس ہوتے بھی ہیں اور لوگوں کو جیلس کراتے بھی ہیں, دونوں پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ سوشل میڈیا پرپیچویٹ جیلسی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بینگ جیلس آن سم ون سکسیس, ویلتھ, بیوٹی, ریلیشن شپس, اچیومنٹس, یہ سب چیزیں نظر کہاں آتی ہیں ہمیں, اس کا ڈسپلے کہاں ہو رہا ہے, اس کی نمائش کہاں ہو رہی ہے, سوشل میڈیا. جتنی سوشل میڈیا ایپس ہیں, ٹھیک ہے نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن جہاں ہم ایک بیمار انسان, ایک جیلس پرسن, بہت سے لوگ تو کسی کو جانتے بھی نہیں اور ان سے جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک نئی بیماری سوشل میڈیا نے پیدا کی ہے. ابھی تو ہم نے بات کی کہ جس رشتہ دار سے, جس فرینڈ سے, جس کو ہم پسند نہیں کرتے, اسے کچھ ہم سے زیادہ مل جائے ہم جیلس ہوتے. سوشل میڈیا پہ آپ کسی کو جانتے بھی نہیں لیکن جیلسی شروع ہو جاتی ہے. مطلب بہت سی لیڈیز بتاتی ہیں کہ سوشل میڈیا جیسے جن کی ایج جو ڈفرینٹ آپ کو میں اگزامپلس دوں گی, کسی کی ایج بہت زیادہ ہے, اور وہ سوشل میڈیا پہ ینگ لڑکیوں کے جو ایڈز ہیں, یا کسی نے اپنی کوئی پوسٹ شیئر کی ہے بہت اچھے کپڑے پہن کے, میک اپ کر کے, اپنی اسکن, وہ سب چیزیں دیکھ کے وہ جیلس ہو رہی ہوتی ہے کہ آج میرے پاس یہ سب چلا گیا, میرے رنکلز آ گئے, میرا فیس ایسا ہو گیا, یہ دیکھو یہ اتنا شیئر کرتی ہے اور مجھے اس سے نفرت ہونے لگی, اس کی اسکن دیکھ دیکھ کے میں جیلس ہوتی ہوں. یہ الفاظ ہوتے ہیں لیڈیز کے, آپ جس کو جانتے بھی نہیں ہیں اس سے جیلس ہو رہے ہیں. اور پھر بہت زیادہ جیلسی آتی ہے جب اسپیشلی جب کپلس, میاں بیوی, اپنی پوسٹ شیئر کرتے ہیں. کسی جگہ کوئی گھومنے گیا ہے, کسی نے کسی سائٹ پہ جا کے ہسبینڈ کے ساتھ پکچر کھنچوائی ہوئی ہے, فیملی فوٹو ہے, ہسبینڈ نے وائف کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, اور بہت سے لوگ وہ دیکھ کے جیلس ہوتی ہیں خواتین, میرا ہسبینڈ تو مجھے ان جگہوں پہ لے کے ہی نہیں جاتا, میرے ہسبینڈ نے تو کبھی میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ساتھ پکچر نہیں لی, میری فیملی تو کبھی اس طرح کی آؤٹنگ ہی نہیں کرتی. اب وہ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے صرف جیلس ہو رہے ہیں. کسی نے اپنی کوئی بھی نئی چیز شیئر کر لی, نیا گھر, نئی گاڑی, نئی جیولری, ہر چیز کو دیکھ کے جیلسی دل میں پیدا ہونے لگتی ہے. بچوں کی سکسیس لوگ شیئر کرتے ہیں, فلاں جگہ ایڈمیشن ہو گیا, فلاں کمپٹیشن ون کیا, کسی نے اپنی ٹرافی شیئر کر لی, کسی نے میڈل شیئر کر لیا. یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی, ایون جس کو آپ نہیں بھی جانتے ان سے بھی. اس کا ایک سروے کیا گیا ہے جس کے مطابق میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ اراؤنڈ 80% آف پیپل ینگر دین 30 رپورٹڈ فیلنگ envious in a survey. یعنی 30 ایئرس کی ایج سے کم والے جو لوگ ہیں وہ 80% jealousy فیل کرتے ہیں. However, for those aged 50 and over, جن کی ایج 50 پلس ہے یا 50 ہے, that figure went down to 69%. تو سروے کے مطابق ینگ لوگوں میں جیلسی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے 80%, اور ابو 50 میں 69%. اور کس وجہ سے جیلس ہوتے ہیں ینگ لوگ؟ Young people said they felt most envious over looks and romance as well as achievement at school and social success. تو یہ ساری چیزوں کا ڈسپلے ہم کہاں کر رہے ہوتے ہیں؟ آف کورس سوشل میڈیا. پھر جب ایول آئے اور نظر اور پھر حسد کی وجہ سے وہ پھر جادو اور ٹونا, مطلب کیا کچھ لوگ نہیں کر رہے ہوتے. ایک لڑکی کا رشتہ, ایک اس کی سگی, پتہ نہیں مجھے رشتہ کیا تھا, سگی چچی, خالہ, نانی, انہوں نے اس لڑکی کا رشتہ ختم کرانے کے لیے کیا کوششیں نہیں کی کہ ان کے گھر میں ان کی بیٹیوں کا رشتہ آ جائے اور اس لڑکی کا رشتہ خراب ہو جائے. اپنے سگے رشتہ دار اس لڑکی کے بارے میں اتنی جھوٹی قسم کی باتیں جا جا کے سب میں پھیلائیں کہ یہ رشتہ وہاں سے ختم ہو کے ان کے اپنے گھر میں آ جائے. مطلب کیا کچھ لوگ نہیں کرتے, جادو ٹونے, حسد میں آ کے کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہت آگے جا رہا ہے اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں اسے کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی. میاں بیوی خوش ہیں, گھرانہ آباد ہے, اچھی زندگی گزار رہے ہیں, انہیں دیکھ دیکھ کے جیلسی ہو رہی.
ابھی ایک جگہ ہے اسپلٹ ہوئی ہیں 2 فیملیز، تو وہ جو پہلی والی فیملی ہے سب پہلے ساتھ رہتے تھے، اب وہ لوگ کیونکہ اسپلٹ ہو کے گھر الگ ہو گیا، اب پہلی فیملی نے جا کے ان کے لیے جادو ٹونا کرانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جو اسپلٹ ہو کے گئے انہوں نے ان سے بہتر گھر لے لیا، ان کا لائف سٹائل ان سے زیادہ بہتر ہو گیا، اب وہ جادو چل رہا ہے کہ ان کی جاب چلی جائے، ان کا پیسہ ختم ہو جائے، یہ پھر سے چھوٹے گھر میں شفٹ ہو جائیں، اس بات پہ ان کے لیے جادو کرایا جا رہا ہے۔ مطلب ایسی کتنی اگزامپلز ہیں، جس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ وہ ساری اگزامپل ڈسکس کروں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو there are 3 sins from which no one can be saved۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ 3 چیزیں، 3 گناہ جن سے کوئی بچ نہیں سکتا، جیلسی، سسپیشن اینڈ اومنس، یعنی جیلس حسد کرنا، شکوک شک کرنا، اور بدشگونیاں۔ Shall I tell you of what will remove you from this؟ اس کا علاج کیا بتایا؟ When you envy, don't hate۔ کہ جب تم جیلسی کا شکار ہو تو اس شخص سے نفرت مت کرو۔ When you are suspicious، جب تم کسی کے بارے میں گمان اور شکوک ہو تمہارے دل میں، then don't actualize your suspicions، ان پہ یقین مت کرو۔ And when you see omens، then ignore them۔ تو اب علاج کی طرف ہی آتے ہیں کہ اس جیلسی سے ہم نے بچنا کیسے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں جیلسی چیزوں سے آ رہی ہے، دولت سے آ رہی ہے، اچیومنٹ سے آ رہی ہے، سکسیس سے آ رہی ہے، یہ سب دنیا ہے۔ جس کو آخرت سے اور اللہ سے محبت ہوگی، اس کے سامنے کوئی اس سے آگے بڑھ جائے، کوئی اس سے بہترین گاڑی لے لے، کوئی بہترین گھر لے لے، اس کی ہر چیز اس سے کہیں بہترین ہو جائے، اسے کیا ہے؟ اسے یہ مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں سب کچھ دے دے، میں تو وہاں کی تیاری کر رہی ہوں۔ وہ انسان کبھی جیلسی فیل ہی نہیں کرے گا۔ تو پہلی چیز تو ہمیں اپنے دل میں دنیا کی محبت ختم کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، one must realize that jealousy causes harm in both the worlds۔ اس جیلسی کا نقصان دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ میرے دین کا صفایا کر دے گی، اور پھر آخرت میں کیا میں بغیر ایمان کے اٹھوں گی؟ صرف اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا میں آخرت میں بغیر ایمان کے اٹھوں گی؟ نمبر 3، ایمان بالتقدیر۔ What Allah has written for us, we will get it۔ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، یہ ہے ہماری تقدیر، اس کا ایمان۔ کوئی مجھ سے وہ چیز نہیں چھین سکتا جب تک اللہ نہیں چاہے۔ اتنا اگر آپ کو ٹرسٹ ہے تو آپ دوسروں سے جیلس ہونا خود ہی چھوڑ دیں گے۔ نمبر 4، if you feel jealous of some person, try to do good to that person۔ یہ ایک ٹپ ہے۔ آپ کو کسی شخص کی تعریف بری لگ رہی ہے، آپ بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے والے سب مل کے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، آپ جیلس ہو رہی ہیں، دیکھو آج اس کی کتنی تعریف ہوئی۔ اس کا علاج کیا ہے؟ آپ اس جیلسی کو ختم کریں اور آپ بھی اس تعریف میں شامل ہو جائیں، اور آپ بھی اس کے لیے تعریف کرنا شروع کر دیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ جس کی جیلسی ہو رہی، آپ فیل کر رہے ہیں، آپ اس کو گفٹ دینا شروع کر دیں، گفٹ کریں، آپ جا کے اس کو کچھ تعریف کریں، اس کی اچھے الفاظ اس سے بولیں، تاکہ آپ کے دل سے یہ جیلسی ختم ہو جائے۔ نمبر 5، if you feel that someone is jealous of you، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ سامنے والا مجھ سے جیلس ہے، اب میں کیا کروں؟ then take precautions۔ کیونکہ حسد، سورہ فلق ہم معوذتین پڑھتے ہیں، مطلب اس کے بعد پھر جادو ٹونا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو پھر آپ کو احتیاط کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے پروٹیکشن کی۔ نمبر 6، فوکس آن یور یونیک اسٹرینتھس۔ جب آپ کسی سے جیلس ہو رہے ہوں کہ فلاں کو یہ مل گیا، اس کو آج یہ اچیومنٹ مل گئی، اس کی یہ پروموشن ہو گئی، اس وقت آپ اس کو دیکھنے کے بجائے بیٹھیں، ایک کاپی پینسل لیں، اسی وقت ایک ہوتا ہے ایک سوٹ انالیسس جسے بولتے ہیں، آپ اس میں سے صرف ایک چیز پک کریں، چن لیں، وہ کیا ہے؟ آپ کی اسٹرینتھس۔ اسی وقت بیٹھ کے آپ فوکس کریں، آپ کی یونیک اسٹرینتھس کیا ہیں، اسٹرانگ اسٹرینتھس کیا ہیں، آپ کی اسکلس، آپ کی ایبلٹیز، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کا ٹیلنٹ۔ یقین کریں، آپ اب بیٹھ کے کہیں گے میرے پاس بھی تو یہ سب ہے، جو اس کو ملا ہے، اگر میرے پاس یہ اسٹرینتھ ہے تو وہ چیز مجھے بھی مل سکتی ہے۔ آپ کا دل میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اینڈ دین نیکسٹ، you never truly know anyone else's story behind the camera۔ اسپیشلی سوشل میڈیا پہ جو لوگ دیکھ کے چیزیں جیلس ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا ہوتا ریئلٹی میں بیہائنڈ دا کیمرا کیا ہے۔
لوگ دکھاتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے. اس لیے سوشل میڈیا والی جیلسی کو یہی سوچ کے ختم کر دیں کہ دس از فیک. Instead of seeing someone else's accomplishments as dimming yours, use them as inspiration. یہ وہ چیزیں جو میں نے پرسنلی خود اپلائی کیے, کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کسی کو دیکھ کے کہ دل میں ایک جیلسی آنے لگتی ہے کہ او اس کے پاس دیکھو آج وہ یہ کر رہی ہے, وہ اس کے پاس یہ آ گیا, اب وہ یہاں پہنچ گئی, اب اس نے یہ کر دیا. فوراً کیا کریں, آپ اس چیز پہ جیلس ہونے کے بجائے اس انسان کو اپنی انسپریشن بنا لیں. یہ دیکھو اس نے محنت کی تھی, آج اس مقام پہ پہنچی, آج یہ کر رہی ہے, تو میں بھی کر سکتی ہوں. اس سے انسپائرڈ ہو کے آپ بھی وہ کام شروع کر دیں. ضروری نہیں کہ اس کو ہم کہیں کہ تم نے اسے کاپی کیا ہے. اچھی چیز کو کاپی کرنا کوئی بری بات نہیں, آپ اس کو اپنی انسپریشن بنا لیں. اور پھر لاسٹ کہ جیلسی جو ہوتی ہے وہ فزیکل ایلمنٹ بھی بن جاتی ہے. یہ پراپر ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ جیلسی کی وجہ سے جو بیماریاں لوگوں میں آتی ہیں, جیسے اسٹمک ایک, ہیڈ ایک, چیسٹ پین, ہائی بلڈ پریشر, پیلپیٹیشن, اینزائٹی, ویٹ گین اور لاس, نیند کا نہیں آنا, انسومنیا, بھوک کا نہیں لگنا, امیونٹی کمزور ہو جانا, یہ سارے سمٹمز ہیں آف بینگس یعنی ہیونگ سکنس ان یور ہارٹ, اینڈ دیٹ از جیلسی. اور اس کے کچھ فزیکل ٹریٹمنٹ بھی بتائے گئے ہیں, جیسے ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز کرنا, اسٹریچنگ کرنا, مسل ریلیکسیشن ایکسرسائز کرنا, مائنڈ فلنس ایکٹیویٹیز کرنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر ہمیں جیلسی سے نکالتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا شیک ہینڈز, لوگوں سے ہاتھ ملاؤ, فار دس ول ڈسپیل رینکر, یہ جو تمہارے دلوں میں کدورت ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گی. اینڈ ایکسچینج گفٹس, ایک دوسرے کو ہدیہ دو. اینڈ لو ون اندر, فار دس ول ڈسپیل ہیٹریڈ, نفرتوں کو, جیلسی کو, سارے ایموشنز کو آپ کے دل سے یہ چیز ختم کر دے گی. اور فائنل کیا ہے کہ بعض جگہوں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیلس ہو رہے ہیں, اسپیشلی دین والے لوگ, تو اس چیز کو وہ لوگ سمجھ لیں کہ ہر چیز جیلسی نہیں ہوتی. جیسے اگر ہم دین میں کمپٹیشن کر رہے ہیں, اچھے کاموں میں کمپٹیشن کر رہے ہیں, جیسے حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہم میں آپس میں کمپٹیشن چلتا تھا, دیٹ از ناٹ جیلسی. کیوں؟ کیونکہ سورۃ المطففین میں خود اللہ نے کہا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. So for this, let the competitors compete. یعنی اچھے کاموں میں اگر ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہ رہے ہیں اور کوئی آگے نکل گیا, this is not jealousy. لاسٹ حدیث ہے, یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ envy is permitted, یعنی jealousy صرف 2 کیسز ہیں جس میں الاؤ ہے, اور وہ کیا ہے؟ A man whom Allah gives wealth, کسی کو اللہ نے بہت دولت دی ہے, and he disposes of it rightfully, اور وہ اسے صحیح جگہوں پہ خرچ کر رہا ہے. اور میں اس کو دیکھ کے کہتی ہوں کاش میرے پاس بھی آج اتنی دولت ہوتی, میں بھی یہ سب کر رہی ہوتی. And number 2, and a man to whom Allah gives knowledge which he applies and teaches it. جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس کو عمل میں بھی لا رہا ہے اور اس کو آگے بھی بڑھا رہا ہے, ٹیچ کر رہا ہے, اور اس کو دیکھ کے. یہ 2 کیسز ہیں جہاں پر ہم انوی کر سکتے ہیں. چلیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ جتنا پڑھا ہے, جتنا سمجھا ہے, اس کو اپنے عمل میں لائیں گے. آج ہی سے ایفرٹ کریں گے, اپنے دلوں پہ چیک لگائیں گے, اپنے ابھی جتنے سمٹمز میں نے آپ کو بتائیں کہ کہاں کہاں پہ دل میں حسد آ رہی ہے, اور وہیں پہ جہاں لگے گا وہیں اپنے آپ کو روکیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.